بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں فرعون بادشاہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، اسے آخر تک ضرور سے ضرور دیکھیں تاکہ یہ پوری ویڈیو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ لوگوں کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ میرے محترم ناظرین کرام اور میرے پیارے دوستو، 3000 سال بعد فرعون کی لاش کی اصل شکل بنا کر تیار کی جا چکی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک فرعون کیسا دکھتا تھا، اس کا پورا ویڈیو بھی سائنس نے ریکارڈ کر لیا ہے، جو آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اتہاس کا سب سے طاقتور فرعون کیسا دکھتا تھا، یہ جاننا اب ممکن ہو گیا ہے۔ سائنٹسٹ نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے مصر کے قدیم بادشاہ رامسیس II، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، اس کی شکل بنانے میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مصر اور انگلینڈ کے ویگیانکوں نے مل کر فرعون کی ممی پر ڈیجیٹل ریسرچ کی، جس سے آرکیولوجسٹ کو اتہاس میں پہلی بار 3000 سال پہلے ہونے والے فرعون کی موت پر ریسرچ کرنے کا موقع ملا۔ ویگیانکوں نے پہلے فرعون کی ممی پر سی ٹی اسکین کے ذریعے اس کا استعمال کرتے ہوئے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے فرعون کی کھوپڑی کی 3D تصویر تیار کی، اور مصری لوگوں کے چہروں کو خیال میں رکھتے ہوئے فرعون کے چہرے کو دوبارہ بنایا گیا۔ فرعون کی عمر کو کم کر کے اور کلیئر کیا گیا کہ 45 سال کی عمر میں فرعون کا چہرہ کیسا دکھتا تھا، اور اس کا پورا ویڈیو بنا کر تیار کر لیا گیا ہے، جو کہ کافی حد تک اس کے اصل چہرے سے ملتی جلتی ہے۔ یہ وہی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہے جو ایک دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو، آخر مصر کی بادشاہوں کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل دوستو، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہ مصر کا لقب تھا۔ مصری زبان میں فرا محل کو کہتے ہیں، اور او کے معنی اونچائی کے آتے ہیں۔ اس سے بادشاہ مصر کی بڑائی مراد ہوتی تھی۔ مصر کے اتہاس میں تقریباً 33 فرعون گزرے ہیں، یعنی 33 بادشاہ گزرے ہیں، اور ہر فرعون کو تقریباً 100 سال کی حکومت ملی تھی۔ ان فرعون میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون جو تھا، وہ بہت ہی ظالم اور سخت دل تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت کام کرواتا تھا، اور جو اس کے حکم کی تابع نہ کرتا اس کو کڑی سزا ملتی۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں بڑے آرام سے سو رہا تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی، جس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہی فرعون بڑا پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کی، تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے بعد بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ مگر دوستو، اللہ کرنا چاہتا ہے، نہ اسے بھلا کون روک سکتا ہے۔ اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس سال میں بچے کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کی صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا فرعون کے ہی محل کے دیوار سے جا لگا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو دیکھا تو وہ اسے دریائے نیل سے نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے۔
فرعون نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی بہت ہی نیک خاتون تھی، تو حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر کیا بولی، اسے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ دوستو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک عورت تھی جو غریبوں اور مسکین پر بڑا رحم کرتی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ کسی اور سرزمین سے بہتا ہوا یہاں دریائے نیل میں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے، جس سے خطرہ ہے، وہ اسی شہر کے بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، حالانکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا جو آگے اس کا ہونے جا رہا تھا۔ سو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت ایک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور کئی آیات اور معجزات اس کو دکھاتے رہے، لیکن یہ اپنے غرور سے باز نہ آیا اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی شرکس اور ظلم اور بھی زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین پر اور بھی زیادہ ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو وہ بڑے جلال اور غصے میں آ کر اپنی پوری فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ ہم فرعون کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے، اور ان کی حالت بھی کافی نازک ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر تھا اور آگے موج کرتا ہوا دریائے نیل تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب آپ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو فوراً ہی دریا کا پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں ایک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں ایک راستہ بنا ہوا دیکھا اور اپنے لشکر کو لے کر دریا میں بننے والے اس راستے پر چل پڑا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موجیں مارنے لگا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا کے پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو فرعون کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، جو کہ قاہرہ کے میوزیم میں سجی ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔